بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر، کلمہ پڑھنے والے پر روزے فرض کیے، رمضان المبارک کے اور روزے فرض کیے ہیں. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قرآن پاک میں کہ اے ایمان والو، ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے. اب یہ اللہ جل شانہ نے ہم پر فرض کیا ہے، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر اس میں کیا فائدہ تھا؟ تو انسان، ہم ایک دوسرے کو کوئی چیز بناتے ہیں، چیز بنانے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوبصورت نظر آئے، لوگ اس کی تعریف کریں. تو اللہ رب العزت نے جب انسان کو بنایا تھا، فرشتوں نے اعتراض کیا تھا آپ ان کو کیوں بنا رہے ہیں؟ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں بنایا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ یہ جو میرے بندے ہیں یہ جو ہے اچھے نظر آئے. فرشتوں سے فخر کرتے ہیں کہ بھئی جن کو تم نے کہا تھا کہ ان کو کیوں بنا رہے ہو، یہ فساد پھیلائیں گے، یہ تو میری عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بہت اچھے ہیں. اس کا جواب اللہ رب العزت خود ہی دے رہے ہیں کہ میں نے یہ روزے تم پر اس لیے فرض کر دیے ہیں کہ تم تاکہ پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. تو روزہ رکھنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ وہ کام ہم کریں جس سے انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو. خالی بھوکا پیاسا رہ کر روزہ رکھنا روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے بہت سارے چیزوں سے روک دیتا ہے انسان کو. صرف کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت ہے، پاؤں کی حفاظت ہے، حتیٰ کہ شرمگاہ کی حفاظت ہے، چاہے وہ حلال طریقے سے ہو. میرے دوستو، اس لیے کہ اللہ جل شانہ چاہتے ہیں کہ میرا جو بندہ ہے جب میرے پاس آئے تو یہ جو ہے گناہوں سے پاک ہو کر آئے. یعنی کہ اللہ فرما رہے ہیں تم متقی بن جاؤ. اور پھر فرمایا کہ بھئی یہ تم پر میں نے فرض نہیں کیے، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی یہ میں نے فرض کر دیے تھے. اب یہ روزہ رکھنے کے بعد ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. بعض اوقات انسان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کھاتا رہتا ہے، اس کو بھوک کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بعض اور ایسے ہیں کہ ان کو بھوک کے جو اثرات ہوتے ہیں، بھوک کی کیفیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ بھوک کی کیفیت کیسی ہوتی ہے، بھوکا رہنا وہ کیسا ہوتا ہے. 11 مہینے جو ہے وہ اپنی مرضی سے کھا پی رہا ہے. اس مہینے کے اندر ہر آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے کہ بھوکا رہنا کیا ہوتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی من پسند کھانے کی ہر وقت چیزیں جو ہے وہ کھانے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں ہم اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ فرض بھی پورا ہو رہا، اور پھر ہم جو ہے کھانے پینے کے اندر بھی احتیاط کر سکتے ہیں. 11 مہینے انسان کھاتا ہے، آگے پیچھے اپنی من پسند چیزیں کھا رہا ہے. یہ 12واں مہینہ جو اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کا مہینہ فرض کیا ہے، اس کے اندر انسان اپنی احتیاط کے مطابق کھا سکتا ہے. اور جو لوگ اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ نے ایک مہینہ عطا فرمایا ہے، اس میں انسان جو ہے بغیر کسی محنت کے جو ہے وہ وزن بھی کم کر سکتا ہے.
ہارون رشید اسے کسی نے پوچھا کہ بھائی اگر جو ہے ایک گھونٹ جو پانی کا ہے اگر یہ تمہیں نہ ملے اور اس کی قیمت جو ہے لگا دی جائے اور اس کو لینے کے لیے تم اس کو کتنی قیمت دے سکتے ہو؟ اس نے کہا میں اس پانی کو خریدنے کے لیے اگر پانی مل نہ رہا ہو اس ایک گھونٹ کو خریدنے کے لیے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا۔ پھر اس پوچھنے والے نے کہا کہ یہ پانی تمہیں مل جاتا ہے، آدھی سلطنت بھی آپ نے دے دی اس کی، اگر یہ پانی پینے کے بعد جسم کے اندر جا کر پھنس جاتا ہے، بعض ایسے مریض بھی دیکھیں ان کا پیشاب رک جاتا ہے اور وہ ایسے مچھلی کی طرح جو ہے جس طرح مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے وہ ایسے تڑپ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیفیت انہی کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جو وہ ہارون رشید سے اس نے کہا اگر پانی پینے کے بعد تمہارے جسم کے اندر وہ پانی گندگی جا کر رک جائے، وہ خارج نہ ہو سکے اور اس کے علاج معالجے کے لیے تم کیا خرچ کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اور اپنی آدھی سلطنت اس پانی کو اس گندگی کو نکالنے کے لیے خرچ کر دوں گا۔ پوچھنے والے نے کہا کہ بھئی اس سے معلوم ہوا کہ تمہاری ساری سلطنت کی قیمت جو ہے وہ ایک گھونٹ پانی ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ایسی جب ہم بھوک کی کیفیت ہوگی، گرمی کے اندر پیاس کی طلب ہوتی ہے، پانی سامنے موجود ہوتا ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، ہم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت ہمیں ان چیزوں کی قدر ہوتی ہے۔ اور روزہ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے فرض کر رہا ہوں تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنے کے بعد اللہ جل شانہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ روزہ پھر ہمارا اصل حقیقت میں روزہ ہو، یہ نہیں ہے صرف ہم بھوک پیاس جو ہے برداشت کر کے بازار میں تاجریں بیٹھے ہیں اپنی آنکھوں کی حفاظت نہ کریں۔ عورتیں آپس میں بیٹھ جاتی ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے سب نے، لیکن آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کر رہی ہیں۔ اسی طرح مرد حضرات ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے، دوسرے کی برائیاں پیٹھ پیچھے کرتے پھرتے ہیں، اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح ہم بعض اوقات اپنی زبان سے جھوٹ بول دیتے ہیں، اس جھوٹ کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، فرمایا علماء کرام کئی کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے، غیبت اور جھوٹ سے۔ بعض اوقات ہم ایسے بات کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں جھوٹ سوچ سمجھتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں ہمیں ان چیزوں کا ہر لمحہ ہر قدم جو ہے ہر سیکنڈ خیال کرنا چاہیے کہ کہیں میرا قدم اٹھنے والا کہیں غلط تو نہیں جا رہا، میں اپنی زبان سے کسی کی غیبت تو نہیں کر رہا، میں کہیں کسی کی جا کر چغلی تو نہیں لگا رہا، میں نے کسی بات کے اوپر جھوٹ تو نہیں بول دیا۔ اس لیے فرمایا کہ بھئی انسان اپنی بات کو کرنے سے پہلے اس کو سوچے تولے پھر اپنی زبان سے ادا کرے، تاکہ اس کو معلوم ہے کہ میں جو زبان ادا کرنے جا رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ہم پر روزے فرض کیے ہیں، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہیں۔ اس میں ہم جب روزہ رکھ لیتے ہیں تو روزہ دار کے لیے فرمایا کہ جب تک وہ روزہ کی حالت میں رہتا ہے اللہ کی حفاظت میں ہے، اور فرمایا بھائی جب افطار کا وقت ہوتا ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے نیوز پر دکھا رہے تھے، انڈیا کے اندر ایک فوجی تھا ہندو، وہ اعلان کر رہا تھا مسلمانوں پہ بھئی تمہیں رمضان جو ہے یہ روزے مبارک ہوں، سنا ہے کہ تمہارا جو تراویح ہے رمضان کا مبارک ہے، روزے کے اندر اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے۔ وہ ایک پولیس والا کہہ رہا تھا، تو دعا کرو کہ یہ کرونا ختم ہو جائے۔ یعنی وہ ہندو تھا، اس کو بھی پتہ تھا کہ وہ تمہارا اللہ جو ہے تمہاری دعائیں قبول کرتا ہے، تم دعا کرو کہ یہ ختم ہو جائے۔ تو یہ میرے دوستو اللہ جل شانہ نے انسان ہمیں پیدا کیا ہے، موقع دیا ہے رمضان مبارک کا، جب ہم افطار کے ٹائم بیٹھیں تو 5-4 منٹ پہلے بیٹھ کر اپنے لیے بلکہ پوری امت کے لیے دعا مانگا کریں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ روزے کی حالت میں ان باتوں سے خصوصی طور پر جو ہے اس کے احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم کسی کی چغلی غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور اپنا سارا دن جو ہے فرمایا بھائی رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے اس میں کلمہ اور استغفار جو ہے اس کی کثرت کریں۔ ہم جو ہے ہر وقت جو ہے اپنی زبان سے اس کو کلمہ پڑھتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ بعض اوقات دکاندار ہیں، مستورات گھر میں کام کر رہے ہیں، دکان تاجر کام کر رہے ہیں، اب اس کا بہترین طریقہ ہے تسبیح کرنے کا،
کہ ہم تسبیح لے کر ایک تسبیح جو ہے 100 دانوں کی لا الہ الا اللہ اس کو شروع کریں اور ادھر سے اپنے موبائل کے اندر ٹائم سٹارٹ کر دیں. لا الہ الا اللہ جب پورا ہو جائے ایک تسبیح 100 مرتبہ، ادھر سے ہم ٹائم بھی دیکھتے رہیں تو وہ ہمیں ٹائم پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے 100 مرتبہ اتنے ٹائم میں پڑھی ہے. اب آپ اس کو ہم ختم کر دیں، اپنا کاروبار بھی کریں، گھر کے اندر مستورات کام بھی کرتی رہیں، اس طرح سے وہ سٹاپ واچ آپ کی چل رہی ہے اور آپ اپنا ذکر کرتے رہیں. تو آپ کچھ منٹ بعد دیکھیں گے، گھنٹے آدھے گھنٹے بعد آپ کو پھر اندازہ ہو جائے گا ہاں بھئی میں نے 100 مرتبہ تسبیح اتنے ٹائم میں پڑھی تھی، آپ مجھے 20 منٹ ہو گیا میں نے اتنی مرتبہ تسبیح پڑھ لی. اس کا یہ فائدہ ہو. اللہ پاک ہمیں مدد